السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكور والصلاة والسلام على حبيبه المشكور وعلى آله وصحبه إلى يوم النشور، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه وبينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال: أو يفعل هكذا، متفق عليه۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب تھوک دیکھا تو آپ پر سخت ناگوار گزرا، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھا گیا۔ آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے صاف کیا، پھر فرمایا: تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی بھی بحالت نماز اپنی قبلے کی طرف نہ تھوکے، بلکہ بائیں جانب یعنی الٹے جانب اپنے قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کی ایک کنارے میں تھوکا اور چادر کے دوسرے حصے سے اسے رگڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کر لے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، متفق علیہ۔ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقول لا اربح الله تجارتك، واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك، اخرجہ الترمذی۔ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو تم اس سے کہو: اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور تم میں سے کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈتے ہوئے تمہیں دکھائی دے رہا ہے، تو تم کہے کہ اللہ تیری چیز نہ لوٹائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فی غزوۃ خیبر من اکل من هذه الشجرۃ یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع سے فرمایا کہ جو شخص اس درخت سے کھائے یعنی لہسن کھا لے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اخرجہ مسلم۔ جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بالکل نہ آئے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزوں میں سے ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے اولاد آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، اخرجہ ابو داود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں، ایریاز میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ، صاف ستھری اور معطر رکھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما امرت بتشیید المساجد، قال ابن عباس
لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اخرجہ ابو داود، کہ مجھے مسجدوں کو پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم انہی یعنی مساجد کو ضرور مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ اپنے عبادت خانے مزین کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی احادیث ہم نے سنے ہیں اس کے اندر مسجد کے آداب بتائے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد سے نکلنے کے کیا آداب ہے اور کیا دعائیں پڑھنی ہیں، ہم پچھلے دروس میں معلوم کیے تھے۔ آج کے یہ جتنے بھی احادیث ہم نے سنے ہیں یہ تمام کے تمام مسجد کے آداب ہے۔ مساجد روئے زمین کے اندر سب سے محبوب جگہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو مساجد ہے، اور سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ تو مساجد کے اندر اگر کوئی انسان آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احادیث وضاحت کی گئی ہیں ان احادیث کے حساب سے ہمیں گزارنا چاہیے، کیونکہ جب مسجد کے اندر آپ آتے ہیں تو مسجد کے اندر خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر کوئی چیز گم شدہ ہے اس کو تلاش نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر آپ ایسی چیز کھا کر نہیں آ سکتے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کھانے کے بہت دیر بعد بھی کیا ہے انسان کے منہ کے اندر بدبو رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور کون ہیں؟ فرشتے بھی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پیاز، لہسن اور جو بھی چیزیں منع کی اللہ کے نبی نے سب حلال چیزیں ہیں، حرام ہے حلال چیزیں، حلال چیزیں کھا کر آنا منع ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گٹکا، سگریٹ، بیڑی پی کر آتے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں اور حرام پی کے آتا، حرام چیز کا استعمال کر کے آتا۔ سوچنے کی بات ہے، حلال چیز کھا کر آنا منع ہے کہ ہم بیڑی، سگریٹ ایسی گندی چیزیں ہیں وہ چیزیں پی کر آ کر انسان نماز کے اندر شریک ہوتا ہے، اور وہ اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھئی میں سگریٹ پی کے جا رہا ہوں، میری منہ سے بدبو آئے گی، بازو والے کو پہنچے گی، میں سورہ پڑھوں گا، پاک چیز پڑھوں گا، اللہ کا کلام اپنی زبان سے نکالوں گا۔ کامن سینس نہیں ہے انسان کے پاس، پینا ہی نہیں اصل، پینا ہی نہیں ہے، لیکن آپ پی کر آ کے مسجد کے اندر جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے مساجد اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ مساجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اسی لیے ہیں کہ مساجد میں صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے۔ لیکن آج مساجد سیاست کے اڈے ہو گئے ہیں، سیاسی باتیں کرنا ہے تو مسجد میں آؤ، چغلے کرنا ہے مسجد میں آؤ، غیبت کرنا ہے مسجد میں آؤ، کسی کی برائی کرنا ہے تو مسجد میں آؤ۔ یہ مساجد یہ اڈے بن چکے ہیں، یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ گھروں کے اندر سب چیزیں نہیں ہوتی، تو یہ تمام چیزیں مساجد کو بنا لیے ہیں۔ اسی لیے انسان مسلم معاشرے میں ہو، مسلم سماج میں ہو، مسلمانوں کی زندگی میں ہو، برکتیں نہیں ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، مساجد کے جو آداب ہیں ان آداب کو دل میں ملحوظ رکھیے، سمجھے کیا آداب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی، بدصورت، احادیث کے اندر آتا ہے کہ بدصورت عورت تھی، مدینے کے کونے میں ایک خیمے میں ٹینٹ ڈال کے رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، سبحان اللہ، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا، اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دی۔ کیوں اللہ کے نبی کو تکلیف دینا ہے؟ کوئی ایسی عورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عورت نہیں دکھ رہی ہے مسجد کی خدمت کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں ہے، تو عورت کا انتقال ہو گیا تھا، رات کو ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے دفن کر دیا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جس کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ مسجد کی خدمت کرنے والی عورت تھی، وہ عورت کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس عورت کی خبر کہاں ہے بتاؤ، اللہ کے نبی کو بتایا گیا خبر یہاں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، جنازے کی نماز۔ اس عورت کے لیے دیکھیے کتنی عزت ہے۔ مساجد کا ادب و احترام، مساجد کے اندر جو کچرا ہوتا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکنے کا کام ہمارا ہے، لیکن مساجد کو کچرے کی جگہ ہم بنا لیے ہیں، گندگی کی جگہ ہم بنا لیے ہیں۔
نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں ہے، بس فارمالٹیز، امام کے پیچھے نماز پڑھ لیے، ہو گیا، بعد بیٹھ کے ادھر ادھر کی بات نہیں ہونا میرے بھائی۔ خاص کر مساجد کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، اور مساجد کے اندر نوافل کے اہتمام ہو، ذکر و اذکار کے اہتمام ہو، نمازوں کے اہتمام ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو، یہ تمام چیزیں مساجد سے ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ہے وہ چیزیں مت کھائیے، اور جیسے سگریٹ بیڑی ہے، ان کا بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آداب بتائے گئے مساجد کے، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مساجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔